نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت میں، قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بدگمانی گناہ ہے اور گناہ کا وبال اور نحوست ضرور پڑتی ہے، اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ غلط فہمی کی بنیاد پر ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، قصور اپنا ہوتا ہے اور دوسروں کو قصوروار اور مجرم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ غلطی اپنی ہوتی ہے کہ ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کسی بھی دوسرے سے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، گھر کا ہو یا دوسرے علاقے کا ہو۔ لیکن ہماری غلط فہمی کی وجہ سے بدگمانی آتی ہے دل میں، اور ہم دوسرے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ غلطی ہماری ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جس میں میں انہی گواہ تھا، کراچی میں لانڈی میں ایک گھرانہ تھا، بڑا نیک پاک بات گھرانہ، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا رشتہ دوسرے ان کے رشتہ داروں کے گھر ہو جائے، اور وہ جس رشتہ داروں کے گھر رشتہ کرنا چاہ رہے تھے ان کا بچہ بھی دلچسپی رکھتا تھا، لڑکا ان کا بیٹا، کہ واقعی ان کا رشتہ اسی گھر میں ہو جائے۔ لیکن وہ اپنے والد سے ہمت نہیں کر پا رہا تھا، بڑے بھائی سے ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور والدہ تھی نہیں، بڑی بھابھی سے بھی، بڑی بہن سے ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ میرا رشتہ کرا دو، یہ کہہ دے۔ اب بچی والوں کو پتہ تھا تو انہوں نے کہا، 2-3 بندے تیار کیے، جس کا میں انہی گواہ ہوں کہ اگر آپ یہ کردار ادا کرو تو یہ بچی یتیم ہے، ان کا رشتہ ان کے گھر پر ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ اب یہ 2-3 بندے گئے وہاں ان کے گھر پر، یہی بات کرنے کہ یہ رشتہ لے لو، آپ کے لیے مفید ہے، مناسب ہے، اور رشتہ دار بھی ہیں، اور تمہارے لیے بھلا بھی ہے، تمہارا بچہ بھی جاتا ہے۔ جب وہ ان کے دروازے پر پہنچے تو وہ صاحب جس کے گھر پر گئے تھے، وہ اسی بچے جو نوجوان تھا، دلچسپی رکھتا تھا رشتے کی، ان کا بڑا بھائی تھا، وہ اوپر سے اس نے فرسٹ فلور سے ان کو دیکھ کر واپس چلا گیا، اور نیچے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے دیکھ لیا۔ یہ دروازہ ناک کرتے رہے، بیل دیتے رہے، تو ان کا بچہ آ گیا نیچے کہ جناب وہ ابو تو گھر پہ نہیں ہے، ابو تو گئے ہوں آفس گئے ہوئے ہیں۔ وہ مالدار آدمی، پورٹ قاسم میں ٹھیکیداری کا کام کرتا ہے، اور بہت بڑا بزنس ہے اس کا، ویل سیٹ ہے۔ اب یہ لوگ چلے گئے، چلو ٹھیک ہے، جب آ جائیں گے تو پھر دوبارہ چلے جائیں گے، کوئی حرج نہیں، تو خیر کی بات ہے، اچھائی کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، دوسرے کی بہتری ہے، تو ہمیں کردار ادا کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا۔ اب جب یہ واپس آ گئے تو دوسرے دن ان کو پتہ چلا کہ کہیں گے اس نے دیکھ لیا تھا، واپس کیوں نہیں آیا تھا، کہ ان تینوں میں سے یہ جو گئے تھے، ایک تھا مدرسے کا محتمم، تو اوپر والے نے سمجھا کہ شاید یہ چندے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس لیے اس نے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ چندے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اسی کو رشتہ دینے گئے تھے، وہ رشتہ جو چاہ رہے تھے، وہ رشتہ جس کے لیے ان کا بچہ تمنا رکھتا تھا، خواہش رکھتا تھا، وہ ترستے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ اس طرح کیا، اپنی غلط فہمی کو بدگمانی میں تبدیل کیا، بدگمانی سے ان کو نقصان ہو گیا کہ وہ رشتہ بھی نہ ہو سکا، وہ رشتہ کہیں اور ہو گیا، لیکن وہ چاہتے اور تمنا کرتے رہ گئے، اپنی غلط فہمی کی وجہ سے بدگمان ہوئے، بدگمانی کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کر بیٹھے، لیکن انہیں خبر ہی نہ ہوئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چندہ لینے آئے۔ تو یہ طے کر لیجئے، جب بھی ہمارے دل میں کسی کے لیے بدگمانی ہو، کسی کے لیے بھی، تو سمجھ لیجئے یہ جو بدگمانی پیدا ہو رہی ہے دوسرے بھائی کے لیے، دوسرے پڑوسی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی، غلط فہمی، اس کا ازالہ کر لینا چاہیے، اس سے پوچھ لینا چاہیے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا نیچے آ جاتا، پوچھ لیتا بھی کیوں آئے ہو، ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ چندے کے لیے جائے دروازے پر، پوچھ لیتا تو غلط فہمی اس کی دور ہو جاتی، بدگمانی ختم ہو جاتی۔ اب وہ دل میں بدگمان ٹھہرنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوا، اس گناہ کا اثر بھی، وبال بھی، نحوست بھی پڑے گی، اور وقتی طور پر نقصان بھی یہ ہوا کہ اچھا رشتے سے وہ محروم ہو گیا۔ آئیے طے کر لیجئے کہ ہم کسی سے بھی، موت تک کسی سے اپنے دل میں بدگمانی نہ کریں، کہیں بدگمانی پیدا ہو رہی ہو تو فوری اس کے ازالے کے لیے وضاحت کر لیں، پوچھ لیں، ڈائریکٹ بات کر لیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری عطا فرمائے اور بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔